السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا پروفیسر مظہر اللہ قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایف جی نیوز۔ تہران کے موسم پہ جو میں نے پچھلی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، وہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑا، اور اب میں بالمشافہ آپ کو تہران کے موسم کے اوپر اپڈیٹس دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت نومبر کا اختتام ہو کے دسمبر آ چکا ہے، اور تہران میں بلکہ کافی ایران کے شہروں میں موسم سرد ہو گیا ہے۔ متوقع ہے کہ جنوری کے مڈ میں برف باری سٹارٹ ہو جائے گی، جو جنوری اور فیبرری تک رہے گی، اور موسم پھر مزید آگے کافی حد تک سرد ہو جائے گا۔ تو جو ہمارے تاجر حضرات ان دنوں میں یا اس اگلے مہینے تہران کے لیے وزٹ کریں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گرم لباس ساتھ رکھیں، کیونکہ اس وقت کافی سردی وہاں پہ شروع ہو چکی ہے۔ تو پاکستان میں اس حد تک سردی تو نہیں ہے، لیکن تہران کے موسم کے مطابق وہاں پہ کافی سردی شروع ہو چکی ہے، اور پھر اگلے مہینے جنوری کے شروعات میں برف باری بھی ہو جائے گی۔ اس دوران جو میرے تاجر یہاں سے سامان لے کے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ خصوصاً اپڈیٹس ہے کہ چونکہ موسم سرد ہو چکا ہے اور اگلے دنوں میں برف باری ہو جائے گی، تو اوپن گراؤنڈ میں کوئی کھیلیں نہیں ہوتی۔ یہ 3-4 مہینے اوپن گراؤنڈ میں نہ فٹ بال کھیلا جاتا ہے، نہ آؤٹ ڈور گیمز ہوتی ہیں۔ تو ساری گیمز آ جاتی ہے اسٹیڈیم کے اندر کی جو ان کی ہالز ہیں، اس کے اندر وہ کھیلتے ہیں۔ تو اس وجہ سے خصوصاً یہ میں اپڈیٹس آپ دوستوں کو کر رہا ہوں کہ اب فٹ بال کا سیزن نہیں ہے، اب فٹ سال کھیلا جاتا ہے، اور فٹ بال اور فٹ سال میں فرق جو ہے وہ میں آپ کو ادھر یا ادھر ایک اپڈیٹس آپ کو دے رہا ہوں۔ اس میں دیکھ لیں کہ فٹ بال اور فٹ سال میں فرق ہے۔ فٹ بال کی تھرو زیادہ ہوتی ہے، فٹ سال کی کم ہوتی ہے۔ یہ اسٹیڈیم کے اندر جو ان کی گراؤنڈز ہوتی ہیں، بنائی ہوتی ہے، آرٹیفیشل گراؤنڈ ہوتی ہے، وہاں پہ یہ کھیلا جاتا ہے۔ اور اب اس کی مارکیٹ ہے فٹ سال، جو 4 نمبر کا فٹ سال اس کا شمارہ ہوتا ہے۔ دوستوں کا ایک اور سوال اکثر وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ وہاں پہ پاکستانی ہاؤس آپ نے مکمل کر دیا ہے، کہ اس کے بارے میں بتائیں۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کا کہ جنہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی کہ یہ ہونا چاہیے، پاکستانی ہاؤس وہاں پہ پاکستانی تاجروں کے لیے ہونا چاہیے۔ تو وہ ابھی پروسیس میں ہے، انشاءاللہ وہ جلد کمپلیٹ ہو جائے گا، اور وہ اس کی بھی آپ کو میں خوشخبری دوں گا۔ علاوہ ازیں وہاں پہ جو اس وقت مشکلات پیش آ رہی ہیں ہمارے نئے تاجروں کو، خصوصاً وہ بارڈر پہ آ رہی ہیں۔ تو بارڈر پہ ان کا سامان کلیئرنس تو ہو رہا ہے، لیکن وہ کافی سوال جواب کے بعد، لہٰذا میں یہ گزارش کروں گا اپنے دوستوں کو کہ جو بھی آپ سامان لے کے جائیں، اس کی رسید، پرچیزنگ رسید، کہاں سے آپ نے خریدا ہے، اور تمام ڈاکومنٹس، بزنس ویزے کے علاوہ کسی ویزے پہ آپ مت جائیں۔ ہمارے دوستوں کو جو یہاں پہ مشکلات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جب وہ چیمبر آف کامرس کے ممبرز بن جاتے ہیں،
اس کے بعد وہ ایران کی ایمبیسی کونسلیٹ لاہور میں جو ہیں وہ لاہور کے، کراچی میں جو ہے وہ کراچی کونسلیٹ کو، اور جو راول پنڈی اسلام آباد میں ہیں تو وہ ایران کی ایمبیسی اسلام آباد سے رجوع کرتے ہیں اور اپنا بزنس ویزا اپلائی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پہلے ٹریڈ کیا ہے، آپ پہلے ایران گئے ہیں، آپ کو فارسی آتی ہے، آپ نے وہاں سے کوئی چیزیں پرچیز کی ہیں، تو وہ چونکہ پہلی دفعہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں فارسی نہیں آتی، تو ہم نے پہلے ٹریڈ نہیں کیا، تو پھر وہ ایران کی ایمبیسی ان کو بزنس ویزا جاری نہیں کرتے۔ غلطی ہم کہاں پہ کرتے ہیں کہ جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آپشن ٹریڈنگ بزنس ویزے کو ٹک کر دیتے ہیں۔ تو ٹریڈنگ بزنس ویزا ٹک کرنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایرانی تاجروں سے تجارت کی ہوئی ہے، تو آپ انٹری بزنس ویزا اپلائی کیا کریں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی بزنس ویزا ہوتا ہے، تو انٹری بزنس ویزے پہ آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو آپ وزٹ کر کے وہاں سے پرچیز کرتے ہیں، اپنا مال سیل کرتے ہیں، تو ان کا بایو ڈاٹا جو ہے نا جن کو آپ نے سیل کیا ہے ان کے ٹیلی فون نمبر، ان کے ایڈریسز، ان کے نام آپ کے پاس ہونے چاہیے، جو آپ یہاں پہ جب بزنس ویزا لیتے ہیں تو ان کو آپ آفیشلز کو بتا سکتے ہیں۔ سپورٹس آئٹم کے بارے میں اس وجہ سے میں اویئرنیس دیتا ہوں کہ سپورٹس کی آئٹم ایک تو جلدی سیل ہو جاتی ہے، 2 4 5 دن 8 10 دن کے اندر اندر آپ کی وہ پروڈکٹ سیل ہو جاتی ہے، اس کے اوپر کوئی انالائزز رپورٹ نہیں دینی پڑتی، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، وہ ایک کھیلوں کا سامان ہے۔ تو صرف فٹ بال ہی نہیں، اور بھی بہت سی انڈور گیمیں ہیں، گلوز ہیں، باکسنگ کے گلوز ہیں، دوسرا بیڈمنٹنس کی آئٹمز ہیں، کراٹے کی آئٹمز ہیں، تو یہ کافی چیزیں موجود ہیں جو انڈور اس وقت، یعنی دسمبر جنوری فیبرری مارچ، 21 مارچ کو ان کی عید نوروز آتی ہے جہاں پہ موسم بہار شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے یہ 3 4 مہینے جو ہیں وہ انڈور گیموں پہ فوکس ہے، تو اس کے مطابق آپ انڈور گیم کے والی بال ہیں جو انڈور کھیلی جاتی ہیں اسٹیڈیم کے اندر، تو بیڈمنٹن ہے، کراٹے ہے، ٹیبل ٹینس ہے، اور یہ چیزیں جو ہے نا اس کو آپ لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ پروڈکٹ پرٹیکولر فٹ بال اور فٹ سال جو ہے نا وہ میں نے اس وجہ سے کہتا ہوں کہ یہ وہاں کی بڑی رننگ آئٹم ہے، تو آپ کچھ اور بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ ان اسپورٹس مین کے شوز ہوتے ہیں، ان کے ٹریک سوٹ ہوتے ہیں، کافی آئٹمیں ہیں جو آپ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات آپ کو رزق عطا فرماتی ہے۔ کافی دوستوں کے سوالات جو رہ گئے ہوں وہ پلیز مجھے بتائیے، میں اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا۔ کچھ دوست مجھ سے سوالات کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم اگر اتنے کا فٹ بال لے کے جائیں تو وہاں پہ کتنے کا سیل ہوگا، تو میں تو حتماً آپ کو نہیں بتا سکتا، اندازہ ہی بتا سکتا ہوں کہ جتنے کا لے کے جا رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا جتنا بھی آپ کو منافع ہوتا ہے اخراجات نکال کے، تو یہ رزق تو اللہ کی ذات نے دینا ہوتا ہے، منافع بھی انہوں نے دینا ہوتا ہے، اور آپ کی سیلز مین شپ ہوتی ہے کہ آپ اپنے چیز کو زیادہ سے زیادہ قیمت پر بیچیں۔ ایک ٹریڈرز کے ساتھ ڈپینڈ مت کریں، 3 4 ہزار وہاں پہ شاپس ہیں، آپ سب کو گھومیں، ملیں، ان سے بات چیت کریں، اپنی پروڈکٹ اگر آپ کے پاس ایکسپورٹ کوالٹی کی اچھی کوالٹی کے آئٹم سپورٹس گوڈس ہوں گی تو وہ ہر کوئی دیکھتا ہے، اور وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ آپ کو اچھی قیمت دیتے ہیں اگر انہوں نے خریدنا ہوگا۔ دوستو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اس کے اوپر کچھ سوالات ہوں گے تو آپ کمنٹس باکس میں درج کر دیجئے، میں انشاءاللہ آئندہ اس کا بھی آپ کو جواب دیتا رہوں گا۔ پروفیسر مظہر اللہ قریشی کو اجازت دیں۔
اللہ نگہبان.